السلام علیکم، میں ہوں آپ کا فیوریٹ ہوسٹ اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ سے کیوں رجوع کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ کو کہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کتنے مقدمات جو ہیں وہ ورثے میں ملے ہیں جو انہیں نمٹانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد خان نے آج جو ہے وہ گفتگو میں کیا اہم انکشافات کیے ہیں، اس سارے معاملات سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے وزارت داخلہ کو درخواست دی ہے، اور جس میں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے ٹینیور میں بہت ہی اہم قسم کے مقدمات کی سماعت کرتے رہے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے زندگی کے خطرات لاحق ہیں اور مسائل کا سامنا ہے، اس لیے انہیں فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اور ظاہری سی بات ہے، وہ چونکہ سندھ میں خاص طور پہ انہوں نے مسجدیں گرانے کا بھی حکم دے رکھا ہے، انہوں نے جو ہے وہ نسلہ ٹاور گرائے جانے کی بھی جو ہے وہ احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ کے حوالے سے تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو وہ جاری کر چکے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ان پر کوئی حملہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے وزارت داخلہ سے رجوع کیا تھا کہ انہیں فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اور ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے ان کو سرکاری طور پر اچھے خاصی جو ہے وہ گارڈ جو ہے وہ ویسے ہی بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں خانسامہ ڈرائیور اور پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایکسٹرا سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان کو رینجر اہلکاروں کی جو ہے وہ یا ایلیٹ کے جوان بھی اب دینے پڑیں گے، اور پھر اگر ان کو یہ دینے پڑیں گے تو باقی ججز، خاص طور پہ میں ذکر کروں گا آصف سعید خان کھوسہ صاحب کا، کہ سیکیورٹی تو انہیں دی جانی چاہیے تھی یا وہ تقاضا کرتے، کیونکہ انہوں نے ممتاز قادری اور آسیہ مسیح جیسے مقدمات کے فیصلے سنائے، اور انہوں نے بڑا ہی جو ہے وہ سخت رد عمل بھی اس فیصلوں میں دیا ہے، تو انہوں نے تو سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں مانگی ہے، جبکہ گلزار احمد صاحب نے سیکیورٹی مانگی ہے۔ بہرحال یہ اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو کتنی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ دوسری جانب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، جو جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں، ان کو ورثے میں جو مقدمات اس وقت زیر التواء ہیں جو ملے ہیں، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 53,547 کے قریب ہے، اور یہ مقدمات انہیں نمٹانے ہیں۔ ان مقدمات میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 30,427 جو ہیں وہ سول معاملات ہیں، جن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمینوں کے معاملات، اس کے ساتھ ساتھ قانون کرایہ داری کے جو ہے، اسی طرح فیملی میٹرز بھی اسی میں آ جاتے ہیں، بہت سارے سول معاملات۔ اب میں نے آپ کو تعداد بھی بتائی ہے کہ 30,427 جو ہے وہ سول مقدمات ہیں، جبکہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ 11,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ ان مقدمات میں جیل پٹیشنز بھی شامل ہیں۔ جیل پٹیشنز کا جو مقدمات اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ عدالت ان کو ٹرن بائی ٹرن جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر رہی ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت جو ہے وہ 2019-20 کے مقدمات جو فوجداری ہیں یا جیل پٹیشنز ہیں، ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 21 اور 22 کی باری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ نمٹائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 28 جو ہے از خود نوٹسز باقی رہ گئے ہیں جو نمٹائے جانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریفرنس بھی جو ہے وہ زیر التواء ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کچھ مقدمات ہیں، وہ بھی جو ہے وہ زیر سماعت ہیں۔ اور یہ ظاہری سی بات ہے، ان کے پاس 2 سال کا عرصہ ہے، اس 2 سال کے عرصے میں انہوں نے یہ سارے مقدمات نمٹانے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ غالباً جو ہے اگلے سال، بلکہ شاید تھوڑا عرصہ ہے ان کے پاس 2 سال سے بھی، اور اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دورہ ہوگا، اور وہ چونکہ اپنے ورڈک کے حوالے سے، اپنے فیصلوں کے حوالے سے بڑے سخت جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے آپ کو سپریم کورٹ کی تازہ ترین جو صورتحال مقدمات کی بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ 31 جنوری 2000 یعنی 22 تک کی یہ صورتحال تھی۔ اب ظاہری بات ہے، اب یہ 8-10 دن جو ابھی یہ جو چل رہا ہے، یہ بھی فروری کے جو کچھ دن آ گئے ہیں، اور یہ اس کے جو سلسلہ ہے، یہ 15 دن کے بعد ان کا بھی پتہ چل سکے گا کہ مزید کتنے مقدمات کا اضافہ ہوا ہے۔ آج حامد خان نے جو ہے، ان سے ہم نے گپ شپ کی ہے، آج وہ پریس روم میں سپریم کورٹ میں آج بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ پوری طرح ڈلیور نہیں کر پائی ہے، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ ضدی تو نہیں ہیں، تاہم یہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیٹ کے کچھ کچے ہیں، باتیں زیادہ دیر ان کے پاس نہیں ٹھہرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بنی گالہ میں جو معاملات چل رہے ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کی طرف سے کہ بنی گالہ جو گھر ہے وہ بھی جو ہے وہ جہانگیر ترین کے پیسوں سے چلایا جاتا تھا، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ویسے ان کی کوشش ہوتی تھی، جہانگیر ترین ہو یا کوئی ایسے ساتھی جو ان کے پاس گھر آتے تھے، تھوڑا بہت فرنیچر وہ چینج ہو جاتا تھا، مگر عملی طور پہ عمران خان جو ہے وہ خرچ کے حوالے سے کوئی زیادہ ان کا توجہ اس طرح نہیں رہی ہے۔ پارٹی فنڈنگ جو ہے آفیسز کے لیے یوز ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، اور ظاہری بات ہے یہ پارٹی فنڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسے آفس جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے جو نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی ختم کرانے کی جو آئینی درخواست جو دائر کر رکھی ہے، انہوں نے اس پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کو یہ اس طرح کی درخواست دائر جو ہے انڈیویجولی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ موضوع امپارٹنٹ ہے، یہ معاملہ امپارٹنٹ ہے کہ کسی شخص کو بھی جو ہے وہ جو ہے تا عمر نااہلی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، تاہم اس کے لیے جو متعلقہ جو متاثرہ فریق ہیں وہ اگر سپریم کورٹ آتے تو وہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ انڈیویجولی طور پہ وکلا بار کے صدر جو ہیں۔ اب اس سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے جو وکلا بار کے صدر ہیں وہ سپریم کورٹ آئے ہیں۔ انہوں نے احساس پروگرام کی بڑی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا احساس پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ہی نچلے لیول پر جو نچلا طبقہ ہے اس کو اس سے کافی ریلیف ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ انتہائی مناسب اقدام ہے، اور تاہم وہ بھی یہ بھی انہوں کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ حکومت اس وقت عمران خان کو ملی جب انتہائی مشکل ترین حالات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چونکہ کرونا وائرس بھی شدت کے ساتھ پھیلا، پھر اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو معیشت متاثر ہوئی، اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری اپنے ملک کی جو بھی معیشت ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، تاہم جو عوام کی توقعات پی ٹی آئی سے تھی اس حوالے سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی بڑا ایک معقول اور جواب دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو وزراء ہیں ان میں بہت کم تعداد ایسی ہے جو تجربہ کار ہیں، جیسے انہوں نے کہا اسد عمر ہیں، اسی طرح انہوں نے کچھ اور نام بھی لیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ لوگ تو تجربہ کار ہیں مگر پوری جو کیبنٹ ہے اور وہ ساری کی ساری جو ہے
وہ کسی طرح بھی تجربہ کار نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے انہوں نے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیانیہ جو اس وقت نواز شریف نے جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے، وہ اس کو ایک طرف سٹینڈ تو دے رہا ہے، ان کی مقبولیت میں اضافہ تو کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ آنے والے انتخابات میں ان کی واپسی پر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظر جو ہے وہ شہباز شریف پر ہے، مگر شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز کا جو معاملہ چل رہا ہے اس وجہ سے یہ بیل بھی جو ہے منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال ان کا یہ تجزیہ اپنی جگہ، وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ 2023 کے انتخابات میں وزیر اعظم کے لیے کوشش نہیں کریں گے، البتہ 2028 کے انتخابات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ فی الوقت وہ سندھ میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔